السلام علیکم، سٹوری ٹیلر میں آپ سب کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے برمودا ٹرائنگل۔ برمودا ٹرائنگل بحر قیانوس میں واقع ایک مقام کو کہا جاتا ہے۔ اس مقام سے وابستہ چند داستانیں ایسی ہیں کہ جن کے باعث اس کو شیطانی ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ ان داستانوں میں انسانوں کا غائب ہو جانا اور بحری اور فضائی جہازوں کا کھو جانا جیسے غیر معمولی واقعات شامل ہیں۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بعض مفکرین کا خیال ہے کہ اصل میں یہاں 18ویں اور 19ویں صدی میں برطانوی فوجی اڈے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کچھ امریکی فوجی اڈے بھی موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو ان سے دور رکھنے کے لیے برمودا کے افسانے مشہور کیے گئے، جو کہ فکشن لکھنے والوں نے اپنے ناولوں میں استعمال کیے۔ اب چونکہ اڈوں والا مسئلہ اتنا اہم نہیں رہا، اس لیے عرصے سے سمندر کے اس حصے میں ہونے والے پراسرار واقعات بھی نہیں ہوئے۔ مواصلات کے اس جدید دور میں اب بھی کوئی ایسا علاقہ نہیں ملا جہاں قطب نما کی سوئی کام نہ کرتی ہو یا اس طرح کے واقعات ہوتے ہوں جو برمودا ٹرائنگل کے سلسلے میں بیان کیے جاتے ہیں۔ جدید دنیا کی تمام تر سائنسی اور تکنیکی ترقی کے باوجود برمودا ٹرائنگل کا اب تک نہ حل ہونے والا پراسرار مسئلہ بنا ہوا ہے۔ 5 لاکھ مربع میل پر پھیلے ہوئے سمندر کے اس ٹرائنگل کی فضائی اور بحری حدود میں اب تک سینکڑوں ہوائی جہاز اور بحری جہاز ہزاروں مسافروں سمیت گم ہو چکے ہیں۔ اسی بنا پر اس سمندری حصے اور فضا کو جہازوں کا قبرستان قرار دیا گیا ہے۔ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے قریب واقع ہونے کے باوجود کوئی ریسرچ اس ٹرائنگل کی اصل حقیقت دنیا پر عیاں نہیں کر سکی ہے۔ اس ٹرائنگل پر گم ہونے والے جہازوں میں سے ایک جہاز اور کنٹرولر روم کے درمیان کا مکالمہ یہ تھا۔ جہاز کے پائلٹ نے کہا، کنٹرول ٹاور متوجہ ہو، ہم مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہمیں زمین نظر نہیں آ رہی۔ ٹیلر نامی کمانڈر نے آخری بار کنٹرول روم کو یہ رپورٹ دی۔ ٹاور کنٹرولر نے پوچھا، آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ اس پر کمانڈر نے جواب دیا، ہمیں کچھ پتا نہیں، معلوم ہوتا ہے ہم راستہ بھٹک گئے ہیں۔ ٹاور کنٹرولر نے کہا، آپ مغرب کی طرف روانہ ہو جائیں، جس پر کمانڈر نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم مغرب کس رخ ہے، سب کچھ الٹا سیدھا لگ رہا ہے، تعجب ہے کمپاس کام نہیں کر رہا، ہم سمتوں کا ادراک کھو بیٹھے ہیں، حتیٰ کہ سمندر بھی بدلا بدلا دکھائی دے رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز آئی، اس وقت 3:30 ہو رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کہاں ہیں، کم سے کم ایئر بیس سے شمال مشرق میں 2.25 میل دور فلوریڈا کے ٹاپو پر تو ضرور ہوں گے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم۔ اتنی ہی بات ہوئی کہ پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب دوبارہ رابطہ ہوا تو ٹاور کنٹرولر پر موجود لیفٹیننٹ نے کہا، اگر تمہیں یقین ہے کہ تم وہاں ہو تو شمال کی جانب میامی کی طرف اڑو۔ تھوڑی دیر بعد آواز آئی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سفید پانی میں داخل ہو رہے ہیں، مکمل طور پر بھٹک چکے ہیں۔ اس کے بعد ٹاور سے رابطہ منقطع ہو گیا اور پھر ان جہازوں کے متعلق کوئی اطلاع نہ ملی۔ یہ احوال تھا ایونجر نامی جہازوں کا، جسے فلائٹ 19 بھی کہا جاتا تھا۔ ان جہازوں کے گروپ نے 5 دسمبر 1945 کی دوپہر فلوریڈا کے ایک فورٹ کے نیول ایئر بیس سے معمول اڑان بھری۔ اس کا کمانڈر لیفٹیننٹ چارلس ٹیلر تھا اور باقی اس کے شاگرد شامل تھے، جنہیں مشرق کی جانب 56 میل تک جانا تھا، لیکن یہ فاصلہ طے کرنے کے بعد کمانڈرز نے مزید 67 میل مشرق کی جانب اڑنے کا کہا اور پھر وہاں سے 73 میل شمال کی جانب جا کر سیدھا واپس بیس پر آنا تھا۔ یہ فاصلہ 120 میل کا بن گیا اور یہ اضافی فاصلہ انہیں انجان مقام کی جانب لے گیا۔ آج کل کے جہازوں کے پاس تو اپنی موجودہ پوزیشن کو چیک کرنے کے لیے بہت سے راستے موجود ہیں، جن کا مطالعہ GPS کے ماتحت کیا جاتا ہے، اور اگر کپتان ان سب آلات کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا جانتا ہو تو ان حالات میں یہ بات تقریباً ناممکن ہے کہ کوئی جہاز اپنا راستہ کھو دے۔ یہ سب جہاز 3:45 پر غائب ہو گئے اور اس کے بعد ان کو بچانے والا جہاز بھی وہاں سے پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود حادثے کا شکار ہونے والے ان 6 ہوائی جہازوں اور عملے کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔
تحقیقاتی کمیٹی نے یہ رپورٹ پیش کر کے اس پر پردہ ڈال دیا کہ شاید اس جہاز کی تباہی کا سبب کاکپٹ میں گیس بھر جانے اور عملے کے ارکان میں سے کسی کی سگریٹ جلانے کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا ہے۔ ایونجر کی گمشدگی کے بارے میں تحقیق میں کہا گیا کہ ٹائلر سمتھ کے بارے میں دو رائے کا شکار تھا، لیکن لیفٹیننٹ کاکس کا بیان تھا کہ ٹائلر ایک ماہر پائلٹ تھا اور اس سے اس قسم کی غلطی کی کوئی توقع نہیں تھی، لیکن بعد میں اس تحقیق کو اس عنوان کے ساتھ بند کر دیا گیا تاکہ اس کی وجوہات جانی نہ جا سکیں۔ جہازوں کی پر اسرار گمشدگی کا واقعہ اس خطے کے لیے نیا نہیں تھا۔ بحری جہازوں اور انسانوں کا پر اسرار طور پر غائب ہو جانا جیسے واقعات اس علاقے میں صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ اس سمندری علاقے میں حادثات کب سے رونما ہونا شروع ہوئے اس کا مکمل ریکارڈ تو موجود نہیں، لیکن تاریخی کتابوں میں کولمبس کی یادداشتوں کے حوالے سے جو تفصیل ملتی ہے اس کے مطابق جب وہ اپنی کشتی میں اس علاقے کے قریب پہنچا تو سمجھا کہ وہ زمین کے قریب پہنچ گیا ہے، لیکن جب اس کی کشتی کو اچانک خطرناک جھٹکے لگنا شروع ہوئے اور اس کے کمپاس نے کام کرنا بند کر دیا تو وہ مشکل سے راستہ تبدیل کر کے یہاں سے بچ گیا۔ سب سے پہلا حادثہ جس کا تحریری ثبوت ملتا ہے 1780 میں ہوا، جب برطانیہ کا ایک جنگی بحری جہاز جنرل گیٹس برمودا ٹرائنگل پر پراسرار طور پر گم ہو گیا۔ اس کے بعد 1799 میں ایک فرانسیسی جنگی جہاز 340 افراد سمیت تباہ ہو گیا۔ امریکن نیوی کے کئی جنگی جہاز برمودا ٹرائنگل میں گم ہو گئے۔ 1814 میں امریکی بحریہ کا عظیم تیز ترین جنگی جہاز واسپ ایسا لاپتہ ہوا کہ آج تک اس کی گمشدگی کا جواز پیش نہیں کیا جا سکا، جبکہ یہ جہاز بے شمار جنگوں میں حصہ لے چکا تھا اور نہ صرف اپنی مضبوطی و پائیداری بلکہ اپنے کپتان کی بہادری اور صلاحیت کی وجہ سے بھی پورے ملک میں مشہور تھا۔ جبکہ پہلا مسافر بردار بحری جہاز 1843 میں لاپتہ ہوا۔ اس بحری جہاز میں 400 سے زائد افراد سوار تھے، ان میں سے نہ کوئی مسافر اور نہ ہی بحری جہاز کا ملبہ مل سکا۔ 1945 سے قبل برمودا ٹرائنگل کو زیادہ اہمیت نہیں دی گئی، اسے فرسودہ کہانیاں کہہ کر نظر انداز کر دیا گیا۔ فلائٹ 19 کے واقعہ میں ایک وقت میں 6 جہاز اور 27 افراد کی گمشدگی نے اس خطے میں ہونے والے پر اسرار واقعات کے اسباب پر ریسرچ کا دروازہ کھول دیا۔ یہ واقعات بحر قیانوس کے جس حصے میں ہوئے وہ برمودا، میامی، فلوریڈا، سان جوان، پورٹو ریکو کی سمندری حدود کے درمیان میں واقع ہے۔ اس وقت سے اس علاقے کو پرواز کے لیے نہایت خطرناک قرار دیا گیا ہے۔ فلوریڈا، برمودا اور پورٹو ریکو کی سرحدوں کے مابین لکیر کھینچی جائے تو یہ ایک تکون کی شکل 5 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی سمندر اختیار کر لیتی ہے۔ اس ٹرائنگل کے حدود میں اب تک سینکڑوں ہوائی جہاز اور بحری جہاز ہزاروں مسافروں سمیت گم ہو چکے ہیں۔ اس علاقے میں سب سے پہلے جہازوں کے غائب ہونے کی بات 1950 میں کی گئی۔ یہ کہانی پریس کے ذریعے سامنے آئی اور اس کے لکھنے والے کا نام A.V.W. جونز تھا۔ جونز نے جہاں اپنے آرٹیکل میں ان حادثات کو ہوائی جہازوں اور چھوٹی کشتیوں کے پر اسرار گمشدگی میں تعبیر کیا، وہیں اس علاقے کو شیطانی ٹرائنگل کا نام بھی دیا۔ جو مقبولیت اس علاقے کو آج حاصل ہے اس میں چارلس نامی شخص کی تحریروں کا بھی بڑا حصہ ہے۔ برمودا ٹرائنگل کے نام سے چارلس کی ایک کتاب 1974 میں شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ 1969 میں جان ڈیل اسپینسر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام لمبو آف دی لاسٹ شپ تھا، جس میں اس پر اسرار تکون پر تفصیل کے ساتھ بات کی گئی۔ ان سب کتابوں کے علاوہ بے شمار مضامین اور کتابیں اس حوالے سے شائع ہوئی جن میں برمودا ٹرائنگل کو ایک افسانوی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے، اور بہت سے مصنفین اور ناول نگاروں نے ان واقعات کو مزید پر اسرار بنا کر پیش کیا ہے۔ لیکن سائنس نے آج تک کوئی ٹھوس ثبوت نہ ہونے کی بنا پر ان سب چیزوں کو رد کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمام باتیں سائنسی اصولوں سے ہٹ کر صرف مافوق الفطرت انداز میں پیش کی گئی ہیں۔ 1945 کے بعد بھی برمودا کے حادثات میں کمی نہیں آئی۔ بین الاقوامی فضائی ریکارڈ کے مطابق پہلا مال بردار ہوائی جہاز 3 جولائی 1947 کو برمودا سے میامی جاتے ہوئے اس علاقے میں حادثے کا شکار ہوا۔ ہوائی جہاز میں سوار عملے کے 7 ارکان بھی اس میں ہلاک ہو گئے۔ اگلے سال جنوری 1948 میں اسٹار ٹائیگر ایئر لائنز کا ایک مسافر طیارہ برمودا آتے ہوئے رستے میں ہی غائب ہو گیا، جس میں ایئر مارشل سر آرتھر سمیت 30 مسافر سوار تھے۔ اسی سال 28 دسمبر 1948 کی رات NC-16-002 نامی مسافر بردار طیارہ سان جان پورٹو ریکو جا رہا تھا کہ رستے میں غائب ہو گیا۔
1946 سے اب تک 60 سے زائد بڑے بحری جہاز اس ٹرائنگل میں گم ہو چکے ہیں۔ ان بڑے بحری جہازوں کے علاوہ کئی چھوٹی کشتیاں اور ان کے مسافر بھی لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ اب تک برمودا ٹرائنگل کے متعلق جتنے بھی اظہار خیال، اندازے اور نظریات پیش کیے گئے ہیں، مجموعی طور پر انہیں 3 گروہ میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول وہ اظہار خیال ہیں جو برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے واقعات کی سرے سے نفی کرتے ہیں۔ دوم وہ اندازے ہیں جو برمودا کے واقعات کو سائنسی دلائل کی روح سے سمندری حادثات کا نام دیتے ہیں۔ تیسرا وہ نظریات ہیں جو ان حادثات کو مافوق الفطرت اور انسانی سمجھ سے بالا تر قرار دیتے ہیں۔ برمودا پر تحقیق کرنے والے بعض محققین نے صرف یہ کہہ کر اپنا کام ختم کر دیا کہ برمودا ٹرائنگل کے علاقے میں سمندر سینکڑوں میل گہرا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی غوطہ خور یا کوئی سیٹلائٹ کا سگنل اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا۔ اس علاقے میں جو بھی الیکٹرانک یا سیٹلائٹ سگنل بھیجا گیا، اس کا عکس یا ریکارڈ لوڈ کر نہیں آیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جدید دنیا کے تمام تر سائنسی اور تکنیکی ترقی برمودا ٹرائنگل میں پائی جانے والی حقیقتوں سے ناشنا ہے۔ اس مقام سے وابستہ مافوق الفطرت عجیب و غریب واقعات کے باعث اس کو شیطانی ٹرائنگل بھی کہا جاتا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ فزکس کا کوئی قانون یہاں کام نہیں کرتا اور یہاں پر ہر طرف عجیب و غریب روشنیوں کا ہجوم رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ برمودا ٹرائنگل میں کچھ مخفی قوتیں مصروف عمل ہیں جن کا ادراک عقل انسانی کے بس سے باہر ہے۔ یہاں شیطانی قوتوں کی حکومت ہے۔ فزکس کے قوانین کا مولک اور غیر ہو جانا اور ان واقعات میں UFO کا ملوث ہونا جیسے نظریات سے خیال آرائی کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ کیا کائنات کی پناہیوں سے آنے والے خلائی جہاز یا اڑن تشتریاں ہی برمودا ٹرائنگل میں ہونے والے واقعات کی ذمہ دار ہیں۔ بہت سے سنجیدہ مزاج مفکر سائنسدانوں کے خیال میں یہی بات ہے اور ان کو انسانی عمل دخل سے بالا پیش آنے والے واقعات کی حیثیت دی جاتی ہے۔ اس کے برخلاف ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ سمندروں کی تہہ میں آبادیاں ہیں۔ ان کے خیال میں نہ صرف یہ کہ حیات کی ابتدا پانی میں ہوئی بلکہ اب بھی کہیں نہ کہیں وجود پذیر ہیں اور وقتاً فوقتاً یہ ذہین مخلوق ہمارے آدمیوں اور جہازوں کا معائنے کی خاطر اپنی آبادیوں میں لے جاتی ہیں۔ کچھ سائنسی نظریے کے تحت اس علاقے میں مقناطیسی کشش کسی وجہ سے اس قدر طاقت اختیار کر گئی ہے کہ وہ اپنی زد میں آنے والی ہر شے کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور وہ واپس باہر نہیں آ سکتی۔ خواجہ شمس الدین ازمی فرماتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کا علاقہ ایک ایسی روشنیوں کا مجموعہ ہے جسے انسانی آنکھ جذب نہیں کر سکتی۔ عام روشنی کو انسانی آنکھ دیکھ کے جذب کر لیتی ہے، لیکن برمودا ٹرائنگل میں پائی جانے والی روشنیاں عام شعاعوں سے زیادہ طاقتور ہیں۔ ان شعاعوں کی ایک جھلک ہی انسانی آنکھ کو خیرہ کر دیتی ہے۔ اس لیے جب کوئی انسان اس علاقے میں داخل ہوتا ہے تو اس کے جسم میں پائی جانے والی روشنیاں ان لطیف بنفشی روشنیوں میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح اس کی مادی حالت بھی تبدیل ہو جاتی ہے، جس طرح اگر سورج نکل آئے تو تمام مصنوعی روشنیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ بہرحال اگر برمودا ٹرائنگل کے بارے میں پورا دن اور پوری رات بات کی جائے تو پھر بھی اس کے افسانے ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ تھی دوستو برمودا ٹرائنگل کی تاریخ اور اس سے جڑے ہوئے حادثات۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سٹوری ٹیلر کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں۔